اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه إلی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، و احسن تعویلا، اور یہ تعویل کے لحاظ سے اچھا ہے۔ محترم احباب، یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تیسری چیز اولی الامر منکم، اپنے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اور چوتھی چیز فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی چیز میں تم جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ فقہ کے 4 بنیادی ماخذ ہیں کہ سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ دیکھنا ہو تو بنیادی ترین جو ماخذ ہے، سب سے پہلا ماخذ جو ہے وہ ہے قرآن حکیم، کہ کوئی بھی مسئلہ اخذ کرنا ہے تو قرآن حکیم سے اخذ کیا جائے گا، اس سے دیکھا جائے گا۔ تو یہ اطیعوا اللہ کا تقاضا ہے۔ دوسرا ماخذ ہے احادیث نبویہ، سنت رسول، کہ اگر ایک چیز، ایک مسئلہ قرآن حکیم کے اندر اس کی صراحت موجود نہیں تو پھر ہم اس کو حدیث مبارکہ میں ڈھونڈیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں تلاش کریں گے۔ تو یہ ہے اطیعوا الرسول کا تقاضا۔ تیسرا ماخذ ہے اجماع، کہ جس کے اوپر امت کے علماء کا اجماع ہو جائے جس چیز پر۔ اولی الامر منکم، معاشرتی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں حاکموں کی اطاعت کے لیے بھی یہ حکم بنتا ہے، لیکن دینی معاملات میں یہ اہل علم کی اطاعت، اہل اجتہاد کی اطاعت، تو اس کے لیے یہ حکم بنے گا۔ اور جو حاکم وقت ہیں ان کی جو اطاعت ہونی ہے نا، تو وہ بھی جس وقت تک وہ شریعت کے مطابق حکم دیں تو تبھی اطاعت ہونی ہے۔ اور
اگر وہ خود اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دور حاضر کے حکمران تو وہ تو ایسی کوئی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو اگر وہ کوئی شرعی احکام وغیرہ ملکی قوانین کے اندر کوئی تبدیلی وغیرہ کرنا چاہیں، شرعی احکام کوئی نافذ کرنا چاہیں یا کوئی بھی نیا قانون بنانا چاہیں، تو اس کے لیے ان کو بھی مجتہدین کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، اگر وہ خود صاحب اجتہاد نہیں ہے۔ تو اولی الامر منکم یہ اجماع کے حوالہ سے یہ تیسرا بنیادی ماخذ ہے فقہ کا۔ اس کے بعد ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز کے معاملہ میں جھگڑ پڑو، تمہارا اختلاف ہو جائے کہ یہ یوں ہوگا اس کا حکم یا یوں ہوگا، تو پھر اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی اطاعت کا حکم تو پہلے ہو چکا اسی آیت مبارکہ میں کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کا حکم بھی ہو چکا کہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم ہو چکا، اور یہ ساری اطاعتیں کرنے کے باوجود جھگڑا ہو جائے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ حالانکہ اللہ کا حکم تو ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہوئے ہیں، قرآن حکیم سے تو مسئلہ ڈھونڈنے کی کوشش ہم پہلے ہی کر چکے ہوئے ہیں، اطیعوا الرسول کے مطابق حدیث سے بھی مسئلہ ڈھونڈنے کی کوشش تو ہم پہلے ہی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ پہلا جو ہے نا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو وہ ہے کہ مسئلہ قرآن حکیم میں کوئی صراحت سے مل جائے، وضاحت سے مل جائے تو اس کو اختیار کر لو۔ دوسرا حکم اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرنی ہے کہ حدیث اور سنت کے اندر کوئی مسئلہ صراحت سے مل جائے تو پھر اس کو اختیار کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ امت کا اجماع آ گیا کہ قرآن و حدیث میں جو چیز واضح موجود نہیں ہے اور اس مسئلے کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو امت کے علماء جو ہیں اس کے اوپر غور کریں، قرآن و حدیث کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اجتہاد کی صلاحیتوں کے ساتھ غور و فکر کریں، اور اگر سارے امت کے مجتہدین جو ہیں ایک دور کے تو وہ ایک متفقہ حکم نافذ کر دیتے ہیں تو وہ ایک اجماع ہو جائے گا، تو پھر اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ لیکن اب یہ معاملہ ہو گیا کہ قرآن حکیم میں بھی ہمیں چیز واضح نہیں ملی، حدیث مبارکہ میں بھی واضح نہیں ملی، اور اس کے اوپر کوئی امت کا پہلے اجماع بھی کوئی نہیں ہوا، اور ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا، تو پھر یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی قرآن و حدیث سے صراحت سے تو نہیں ملا، لیکن قرآن و حدیث کے اشاروں سے اس کو اخذ کرو، اس مسئلے کو قرآن و حدیث میں اس سے ملتی جلتی کوئی چیز دیکھ لو اور اس سے اخذ کر کے اس کے اوپر بھی حکم لگا دو، تو اس چیز کو کہتے ہیں قیاس۔ تو یہ چار بنیادی ماخذ ہیں۔ سب سے پہلا بنیادی ماخذ ہے قرآن حکیم، اور قرآن حکیم سے مسائل اخذ ہوتے ہیں، اور جو قرآن حکیم کے اندر صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت ذکر فرمائیں، جو قطعی الثبوت تو ہے ہی، قطعی الدلالت ہو، قرآن حکیم قطعی الثبوت تو ہے ہی ہے، جو قطعی الدلالت بھی ہو، یعنی اس کا ایک ہی واضح مفہوم بن رہا ہو، تو وہ چیز جو ہوتی ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک چیز کا حکم ہوا ہے اور وہ حکم بڑا واضح ہے، صراحت کے ساتھ ہے، اور اس آیت سے وہی چیز مراد ہو سکتی ہے، کوئی دوسری چیزوں کا امکان نہیں ہے، تو اس کو حیثیت فرض کی حاصل ہو جائے گی، وہ قطعی الدلالت ہے۔ حدیث متواتر ہو نا، اور وہ بھی صریح ہو، قطعی الدلالت ہو، تو اس سے بھی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے۔
کیونکہ فرضیت ثابت ہونے کے لیے قطعی دلیل ہونی ضروری ہے، اور قطعی دلیل قرآن حکیم اور حدیث متواتر، یہ دونوں قطعی دلیل ہیں۔ تو قطعی دلیل ہو اور دلالت بھی قطعی ہو، کہ دلالت قطعی ہونے کا مطلب یہ کہ اس آیت سے یا اس حدیث سے کوئی دیگر مفہوم نہ بن رہے ہو، ایک ہی واضح مفہوم بن رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ دلالت بھی قطعی ہو، تو پھر وہ چیز فرض کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن اگر قرآن حکیم کے اندر ایک چیز موجود تو ہے، ایک حکم موجود تو ہے، لیکن وہ 100% صراحت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اس آیت سے کچھ اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن امت ایک مفہوم کو لے رہی ہے، تو وہ واجب کے درجے میں آ جاتی ہے۔ یا حدیث متواتر ہے اور اس سے بھی اگر کسی چیز کی طرف اشارہ معلوم ہو رہا ہے، صراحت تو نہیں ہے، تو وہ واجب کے درجے میں آ جائے گی۔ یا پھر ظنی دلیل ہے تو اس کے ساتھ بھی واجب کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ فرض کا درجہ جو ہے وہ قرآن اور متواتر حدیث سے ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال مثال کے طور پر نماز کا حکم ہے قرآن حکیم میں، اقیموا الصلاۃ، تو نماز جو ہے وہ ہمارے لیے فرض ہے، تو یہ فرضیت قرآن حکیم سے ثابت ہو رہی ہے۔ روزے کا قرآن حکیم میں حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ قرآن حکیم کے اندر صریح حکم ہے، تو روزہ بھی فرض ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا قرآن حکیم میں اقیموا الصلاۃ کے ساتھ ہی حکم وآتوا الزکوٰۃ آتا ہے اکثر مقامات پر، تو یہ زکوٰۃ کا حکم صراحت کے ساتھ موجود ہے، تو یہ بھی فرض ہے۔ بیت اللہ کا حج تو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو بیت اللہ کے حج کا بھی صراحت کے ساتھ حکم ہے قرآن حکیم میں، تو یہ بھی فرض ہے۔ بلکہ مثلا نماز فرض ہے نا، تو پھر آگے اس کے اندر جو ارکان ہیں ان کی فرضیت بھی قرآن حکیم سے ثابت ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے لیے فرما بردار ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تو اس سے نماز کے اندر قیام فرض ثابت ہو رہا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو اس سے رکوع جو ہے اس کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے۔ تو قرآن حکیم میں جو صریح حکم ہوتا ہے تو یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ سب سے پہلا بنیادی ماخذ مسائل معلوم کرنے کے لیے وہ ہے قرآن حکیم۔ اس کے بعد احادیث نبویہ کا جو ہے درجہ ہے کہ جو مسئلہ قرآن حکیم کے اندر صراحت کے ساتھ واضح موجود نہیں لیکن کسی حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، تو حدیث بھی فقہ کا ماخذ ہے، تو وہ بھی قبول کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، مثال کے طور پر فرض نمازیں یہ تو قرآن حکیم کی نص سے ثابت ہو گئیں، لیکن جو سنت ہیں، فجر کے وقت 2 سنتیں پڑھنی ہیں، ظہر سے پہلے 4 پڑھنی ہے، بعد میں 2 پڑھنی ہے، عصر سے پہلے پڑھنی ہے 4، مغرب کے بعد 2 پڑھنی ہے، عشاء سے پہلے 4 پڑھنی ہے، بعد میں 2 پڑھنی ہے، تو یہ جو ہیں یہ احادیث سے ثابت ہوتی ہیں، تو لیکن ان کو بھی اختیار کرنا ہے کیونکہ حدیث بھی فقہ کا ماخذ ہے، حدیث سے بھی مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ نماز قرآن حکیم کے روح سے فرض ہے، لیکن نماز کا طریقہ کیا ہے، کس طرح پڑھنی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اس طرح پڑھو کہ جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھنا ہے، طریقہ دیکھنا ہے، تو گویا کہ اس طریقہ جو ہے وہ ہمیں سنت سے معلوم ہوگا۔ تو سنت اور حدیث جو ہے یہ بھی بہت بڑا ماخذ ہے فقہ اسلامی کا۔ تیسرا بنیادی ماخذ وہ ہے اجماع۔
دیکھیں، جس وقت ایک مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سامنے نہیں آیا، اس کے متعلق رہنمائی حاصل کرنی ہے، بعد میں وہ سامنے آیا ہے، تو اس کے لیے طریقہ ہے اجتہاد کا۔ علماء اجتہاد کریں گے۔ اب اگر وہ اجتہاد کے اوپر سارے علماء متفق ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی حیثیت اجماع کی ہو جائے گی، لیکن اگر اس اجتہاد کے اوپر سارے علماء کا اتفاق نہیں ہوتا، ایک طبقہ ایک حکم لگا رہا ہے، دوسرا طبقہ دوسرا حکم لگا رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ پھر اجماع نہیں کہا جائے گا۔ تو جس وقت سارے علماء ایک دور کے جو اہم جید مجتہد علماء ہیں، تو ان سب کا ایک مسئلے پہ اتفاق ہو جائے تو یہ اجماع کی حیثیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دور میں عرب کا وہ علاقہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو وہاں پر بھینس موجود کوئی نہیں تھی۔ اب قرآن حکیم کے اندر بھینس کا حلال یا حرام ہونا کہیں بھی صراحت سے موجود کوئی نہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی بھینس کا حلال ہونا یا حرام ہونا یہ کہیں بھی صراحت سے موجود کوئی نہیں۔ لیکن جس وقت اسلام جو ہے وہ دیگر علاقوں میں پھیلا ہے تو یہ بحث بھی سامنے آئی، تو اب یہاں پر مجتہدین نے غور کیا کہ اس کو حلال سمجھا جائے یا حرام سمجھا جائے۔ تو مجتہدین نے قرآن و حدیث کو ہی مد نظر رکھا۔ یہاں پر ہے نا کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول۔ تو قرآن و حدیث میں جو اصول بتایا گیا کہ قرآن و حدیث سے رہنمائی اشارتاً حاصل کی جائے، کہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی مثل نظر آ رہی ہو تو اس کی طرح کا حکم لگا دیا جائے۔ تو علماء نے غور کیا بھینس کے حوالہ سے کہ بھائی جن جانوروں کے متعلق قرآن و حدیث کے اندر کوئی واضح حکم موجود ہے، ان میں سے بھینس کی زیادہ سے زیادہ مشابہت کس جانور کے ساتھ ہے۔ تو جس وقت اس کے اوپر غور کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ گائے کے ساتھ اس کی مشابہت باقی جانوروں سے زیادہ ہے۔ بھینس جو ہے اب وہ شیر کے مشابہ تو نہیں ہے، بھینس جو ہے وہ گدھے کے مشابہ تو نہیں ہے، وہ گائے کے ہی زیادہ مشابہ ہے۔ اس کے اوپر بڑا غور کیا کہ کون سا جانور ہے کہ جس کے حلال یا حرام ہونے کا واضح طور پر قرآن میں ذکر ہے اور اس کے ساتھ اس کی مشابہت زیادہ بنتی ہو۔ تو سب سے زیادہ مشابہت اس کی گائے کے ساتھ ثابت ہوئی۔ تو جب گائے کے ساتھ ثابت ہوئی مشابہت تو گائے حلال ہے، تو پھر علماء نے اس کے بھی حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ اور یہ جب فتویٰ دیا تو اگر اس کے اوپر اختلاف رہتا، کچھ لوگ اس فتوے کو مان لیتے کچھ نہ مانتے، تو پھر تو معاملہ تھا قیاس کا۔ لیکن پوری امت نے اس کو مان لیا، امت کے سارے مجتہدین نے اس کو مان لیا، تو یہ اجماع ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ لاؤڈ سپیکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں موجود نہیں ہے۔ اب لاؤڈ سپیکر کے اوپر اذان دینی جائز ہے یا نہیں، یا لاؤڈ سپیکر کے اوپر امامت کروائی جا رہی ہے تو لاؤڈ سپیکر کی آواز اس کی وجہ سے امام جو ہے اقتداء کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو یہ چیز موجود نہیں تھی، لیکن قیاس کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی مکبر مقرر کیے تھے، تو لاؤڈ سپیکر جو ہے یہ بھی آواز کو بلند کرنے کا ایک آلہ ہے۔ مکبر بھی جو ہے وہ آواز بلند کر کے پچھلے لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو یہ لاؤڈ سپیکر بھی آواز بلند کر کے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو علماء نے اس کا اجتہاد کیا اور اس کو جائز قرار دیا، اس کے اندر اذان بھی جائز قرار دی، اس کے ساتھ اقتداء بھی جائز قرار دی، اور امت کا اس کے اوپر اتفاق بھی ہو گیا، اختلاف نہیں رہا، تو یہ اجماع کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ حتیٰ کہ کئی بڑے بنیادی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی اجماع سے ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر قطب شمالی کے اور قطب جنوبی کے قریب چلا جائے بندہ، قطب شمالی سے 23.5 درجے کے اندر ہو
یا قطب جنوبی سے 23.5 درجے کے اندر اندر ہو، تو وہاں پر دن رات کی یہ جو 24 گھنٹے کی ایک ایوریج ہے یہ والی کوئی نہیں ہوتی، وہاں پر دن رات کا فرق ہو جاتا ہے، بلکہ بالکل عین قطب شمالی پر پہنچیں یا عین قطب جنوبی پہ پہنچیں تو وہاں تو پورے 6 مہینے دن رہتا ہے اور پورے 6 مہینے رات رہتی ہے۔ اب وہاں پر نمازیں کیسے پڑھی جائیں گی، وہاں پر روزے کیسے رکھے جائیں گے؟ تو یہ قرآن و حدیث کے اندر اس کی صراحت موجود کوئی نہیں تھی، تو لیکن علماء نے اس پر بھی اجتہاد کیا، اور اجتہاد کر کے تو یہ چیز طے کی کہ ان کا جو قریب ترین کا علاقہ نارمل ہے، جس کے 24 گھنٹے کے دن رات ہیں، تو اس کے مطابق ہی وہ اپنے علاقے کے اوقات کا تعین کریں گے کہ جو قریب ترین ان کا صحیح نارمل علاقہ موجود ہے، تو وہ سارے غیر نارمل جو ہیں وہ اس کے مطابق کریں گے۔ اور اس کے اوپر بھی پھر امت کا اجماع ہو گیا، ساری امت نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ واقعی یہی ہونا چاہیے، تو یہ اجماع ہو گیا۔ اللہ واللہ۔ تو بہرحال یہ تیسرا ماخذ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس سے چوتھا ماخذ جو ہے وہ قرآن قیاس جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ اجماع جو ہے اس کی بنیاد بھی اجتہادی ہے، قیاس کی بنیاد بھی اجتہادی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ اجتہاد کرنے کے بعد اگر ایک چیز پر علماء کا اتفاق ہو گیا تو وہ تو حیثیت اجماع کی بن جائے گی، لیکن اگر 100% اتفاق نہیں ہو پایا تو پھر اس کو قیاس کا درجہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو قیاس بھی فقہ کا ماخذ ہے، قیاس سے بھی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں قیاس کر کے مسئلہ واضح کیا، اگرچہ ہمارے لیے تو اس کی حیثیت اب سنت کی ہو جائے گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بتلانے کے لیے امت کو تو خود جو ہے وہ قیاس امت کے سامنے پیش کیا ہے کہ بلی کا جھوٹا جو ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ پاک ہے، حلال حرام غلطی سے کہہ دیا، پاک ہے یا ناپاک ہے۔ اچھا جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو درندہ، اور درندوں کا جھوٹا جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے ناپاک، شرعی اصول تو یہی ہے، تو بلی بھی درندوں میں شامل ہے، تو جھوٹا اس کا ہوتا ہے تو ناپاک ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گھروں میں آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے، تو اس کا گھروں میں آنا جانا کثرت سے ہوتا ہے، تو اس کے جھوٹے کو ناپاک قرار دینے میں حرج ہے، کیونکہ یہ برتنوں میں منہ ڈالتی رہتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جھوٹے کے پاک ہونے کا جو ہے وہ ذکر فرما دیا، لیکن وہ ساتھ اس قیاس کے ساتھ کہ چونکہ گھروں میں اس کا آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، کثرت سے ہوتا ہے، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں جو ہے وہ اس کو طے کیا۔ تو امت کے لیے بھی قیاس جو ہے وہ ایک ماخذ ہے، ایک نیا مسئلہ سامنے آیا ہے اور قرآن و حدیث کے اندر واضح رہنمائی اس پر موجود نہیں ہے، اور اجماع بھی اس کے اوپر ابھی تک نہیں ہوا، ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حکم تو لگانا ہے۔ تو جو بھی مجتہد جو ہے وہ قیاس کر کے اس کے اوپر حکم لگائے، جبکہ وہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ قیاس کر کے اس کے اوپر حکم لگائے، تو وہ بھی جو ہے وہ شریعت اسلامیہ میں نافذ العمل ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، یہ جو چاروں بنیادی ماخذ ہیں، احناف کے نزدیک ان کی حیثیت سب سے بنیادی ماخذ کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ماخذ جو ہیں فقہ کے ہوتے ہیں مسائل معلوم کرنے کے، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ بہرحال بعد میں آتی ہے، استحسان، مصالح مرسلہ وغیرہ کئی اور ماخذ ہیں، لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ سب سے بنیادی ماخذ جو ہیں فقہ کے کہ جن کے ذریعے مسائل معلوم کیے جاتے ہیں وہ یہ چار ہی ہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی اہل السنت والجماعت ہیں اور ائمہ کی وہ تقلید کرتے ہیں،
تو وہ انہی 4 مآخذ کو مد نظر رکھتے ہیں جو کہ قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں بعض مآخذ کا، مثلا قیاس کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ سے قیاس کا بھی حجت ہونا جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے، وہ اس کا بھی ماخذ ہونا ثابت ہوتا ہے، تو قیاس کے ذریعے بھی مسائل معلوم ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔